السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم ناظرین اور سامعین کرام، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے، اس کا شکر ہے، اس کی تعریف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بڑا ہی مقدس اور معزز مہینہ رمضان کا عطا فرمایا ہے۔ ہم اللہ کی جتنی تعریف اور جتنی حمد و ثنا بیان کریں کم ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ ماہ مبارک عطا فرمایا ہے۔ ویسے اللہ کی ہر نعمت ایسی ہے کہ جس پہ اللہ کی تعریف کی جائے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کیا جائے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اللہ کی حمد و ثنا کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ تعریف اس ذات کی جس نے پوری کائنات کو بنایا، جس نے شمس و قمر اور یہ ستارے اور یہ کہکشاں اور یہ پہاڑ، یہ بحر و بر اور انسان اور جانور اور نورانی مخلوقات کو آسمانوں کے اندر پیدا فرمایا۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو انسان کے ساتھ ساتھ اشرف المخلوقات بنایا، اور تعریف اس اللہ کی کہ اللہ نے انسان اور ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہمیں امت محمدیہ کے اندر پیدا فرمایا۔ ہم اللہ کی جتنی تعریف کریں اور جتنی بڑائی بیان کریں کم ہے کہ اللہ نے اتنی بڑی بڑی دولت اور اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہمارے لیے پیدا فرمائی۔ حضرات محترم، سب سے پہلے میں نور ریلیف فاؤنڈیشن اور اس کے تحت جتنے کارکنان ہیں، خصوصاً جناب سید منصور صاحب اور ان کے جو کارکنان ہیں، ان کے جو اہلکار ہیں، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے، ان کی ٹیم نے، ان کی جماعت نے ایک ایسا ریلیف ٹرسٹ بنایا ہے جس کے ذریعے سے بلا امتیاز قوم ملت ہر ایک کی خدمت کی جاتی ہے، ہر ایک کی حوائج اور ہر ایک کی ضرورتیں پوری کی جاتی ہیں۔ اللہ اس ریلیف فاؤنڈیشن کے اندر دین دنی رات چوگنی ترقی کے فیصلے فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے ادارے ہندوستان کے ہر گاؤں اور ہر شہر کے اندر ہونا چاہیے، جس میں مخلوق کی خدمت کا جذبہ ہو اور مخلوق کی خدمت کی جائے، اللہ کی جو مخلوق ہے ان کی مدد کی جائے۔ ورنہ میرے دوستو، آج حالات دیکھ رہے ہیں، جن حالات سے ہم اور آپ دو چار ہیں، ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے کہ اللہ آج ہم سے کتنے ناراض ہیں۔ اللہ کی قہاریت آج پورے عالم پر غالب ہے۔ اللہ ہم سے آج سخت ناراض ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صدقہ و خیرات کر کے، توبہ و استغفار کر کے ہم اللہ کو راضی کر لیں۔ ورنہ دوستو، اگر اللہ ہم سے ناراض رہے اور اس حالت میں ہماری موت آ گئی تو یہ موت ہمارے لیے بہت ہی برا ہوگا۔ اس لیے قبل اس کے کہ ہم اللہ کے ہاں پہنچ جائیں، اللہ کے ہاں جانے سے پہلے ہم گناہوں سے توبہ کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں۔ ورنہ آج دیکھ رہے ہیں کہ دنا دن انسان موت کی آغوش میں آ جا رہا ہے،
اور اللہ کے پاس پہنچ جا رہا ہے۔ آپ موبائل کو کھولیے، اخبارات کو دیکھیے تو ہر صفحے میں آپ کو موت کی خبر آ جائے گی۔ ہمارے رشتہ دار میں، دوست و احباب میں، پڑوس میں، ہمارے شہر میں، ہمارے گاؤں میں بے شمار لوگ اللہ کے پیارے ہو گئے۔ ممکن ہے کہ کل ہمارا بھی نمبر آ جائے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ موت کا وقت کب ہے، لیکن نظروں کے سامنے موت کے آثار دیکھ رہے ہیں۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم ہمیشہ موت کے لیے تیار رہیں۔ دوستو، اللہ نے ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو منانے کے لیے بے شمار مواقع فراہم کیے ہیں، لیکن ہم ایسے نالائق ہیں اور ہم ایسے کم ظرف ہیں کہ ہم نے سارے مواقع کو گنوا دیا۔ اللہ نے زندگی دی، قیمتی زندگی دی، پیاری زندگی دی، لیکن ہم نے اس زندگی سے صحیح فائدہ نہیں اٹھا سکے، ناجائز فائدہ اٹھاتے رہے۔ دوستو، آج وقت ہے ہم اللہ کو راضی کر لیں اور اپنی زندگی سے ہم فائدہ اٹھا لیں، خوب عبادت کر لیں، ریاضت کر لیں، ذکر و اذکار کر لیں اور خوب ہم اللہ کو منا لیں۔ آج اللہ ہماری باتوں کو سننے کے لیے تیار ہے، آج ہماری توبہ اللہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے اور ہم توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں، پھر اللہ ہماری توبہ قبول نہیں کرے گا۔ ہم اللہ کے سامنے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، اللہ کو منائیں گے، لیکن اللہ ہماری توبہ قبول نہیں کرے گا، ہماری سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، چونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کا دروازہ بند کر لیا ہوگا۔ آج اللہ کی طرف سے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور اللہ ہماری توبہ اور ہماری باتوں کو سننے کے لیے تیار ہیں۔ لہٰذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ جب کہ پوری دنیا کے اندر یہ کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے اور تمام لوگ اس کے چپیٹ کے اندر آ گئے ہیں، کیا مسلمان اور کیا غیر مسلمان، ہر ایک اس چپیٹ کے اندر ہے، ہر ایک پر اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی غضبناکی نازل ہو رہی ہے۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ اللہ کی طرف رجوع ہو اور توبہ کریں۔ یقیناً جب ہم توبہ کریں گے تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ دوستو بزرگوں، قابل ذکر بات یہ ہے کہ آج سے 1 سال قبل جب یہ وائرس پھیلا تو ہر انسان پریشان ہو گیا، اور آج بھی ہے۔ اچھے لوگ جو بڑی بڑی کمپنیوں کے مالک تھے، بڑی بڑی فیکٹری کے مالک تھے اور بڑے زمیندار کہلاتے تھے، بڑے بڑے دکانوں کے مالک تھے، اور یہ اپنے خزانے سے دوسروں کو لٹایا کرتے تھے، لیکن اللہ کا یہ جو عذاب آیا، اس عذاب کی وجہ سے اچھے لوگوں کے کاروبار بند ہو گئے، بند ہوئے، بند کر دیا گیا۔ چاہنے کے باوجود دکان نہیں کھول سکتے، چاہنے کے باوجود کمپنیاں نہیں چلا سکتے، چاہنے کے باوجود فیکٹریاں نہیں چلا سکتے۔ اب ایسے ماحول میں ان لوگوں کا کیا ہوگا جن کا گزارا چھوٹی بزنس اور چھوٹی تجارت میں 100-200 روپے کما کر ان کی بیوی اور بچوں کا گزران چلا کرتا تھا۔ لوگ بے گھر ہو گئے، بے بس ہو گئے، اللہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے، فاقے پر فاقے آنے لگے، بیماریاں بڑھتی چلی گئی۔ اب لوگوں کی ضرورتوں کا کیا ہوگا؟ تو الحمدللہ لوگوں نے اپنے اپنے اعتبار سے اور اپنے اپنے مقام پر رہتے ہوئے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق لوگوں پہ خرچ کیا گیا۔ انہی ٹرسٹوں میں سے اور انہی خرچ کرنے والوں میں سے نور ریلیف فاؤنڈیشن، جو آج سے 1 سال پہلے قائم کیا گیا، اور اس کے سرپرست جناب سید منصور صاحب اور اس کے پورے احباب ہیں، الحمدللہ پورے اخلاص کے ساتھ، استخلاص کے ساتھ اور بڑے جذبے کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ یہ بلا امتیاز قوم و ملت ہر ایک کی ضرورتوں کو پوری کرنے کا بیڑا اٹھایا اور سب کے گھروں تک جا کر راشن پہنچایا گیا، اور جو ضرورت مند تھے ان کی ضرورتیں پوری کی گئیں اور ان کے لیے راحت کا گویا کہ سامان ہوا، اور وہ لوگ خوشحالی کے ساتھ زندگی گزارنے لگے۔ دوستو بزرگوں، ہم سب کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے،
ہم سب کے اندر یہ داعیہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاتھ سے اور ہماری ذات سے ہم دوسروں کے کام آ جائیں، دوسروں کی ہم خدمت کریں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہیں جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہو۔ اگر آپ اور ہم اللہ کی نظر میں اچھے بننا چاہتے ہیں اور نیک بننا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ خیر الناس کا لقب ہمیں ملے، تو ہم من ينفع الناس والا کام کریں، لوگوں کو اپنی ذات سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا مال رائے خدا کے اندر لگائیں اور غریبوں پر ہم خرچ کریں، بیواؤں پہ خرچ کریں، مسکینوں پہ خرچ کریں۔ یہ صدقہ کرنے سے بھی اللہ کی ناراضگی دور ہوگی، اور اللہ جو غصے کی حالت میں ہے، اللہ کا جو غضب ہم پہ آ رہا ہے، اللہ کا غضب ختم ہوگا اور دور ہوگا۔ چونکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تم بیماریوں کے علاج کرنا چاہو تو صدقے سے کرو، تو اللہ کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے، بیماریوں سے حفاظت کے لیے صدقہ بہترین علاج ہے، آپ کر کے دیکھیں۔ ویسے بھی یہ رمضان المبارک کا بڑا ہی قیمتی اور بڑا ہی مقدس مہینہ ہمارے اور آپ کے سروں سے گزر رہا ہے، اور 2-4 روز کے اندر یہ مہمان اور یہ مہینہ ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ اور جس طریقے سے رمضان کی قدر کرنی چاہیے، رمضان کا احترام کرنا چاہیے، جس طریقے سے عبادت کرنی چاہیے، جس طریقے سے اس مہینے میں غم گساری کرنا چاہیے اور غمخواری کرنا چاہیے، جس طریقے سے مال خرچ کرنا چاہیے، جس طریقے سے صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، اور جس نہج کے ساتھ زکوٰۃ نکالنا چاہیے، جس نہج کے ساتھ ہم خدمت خلق کرنا چاہیے، اس طریقے سے ہم تو نہیں کر سکے۔ ہمیں تو اس بات پر افسوس ہے۔ بہرحال جو وقت باقی رہ گیا ہے، جس کو اللہ نے صاحب استطاعت بنایا ہے، جس کو اللہ نے صاحب مال بنایا ہے،